پرابلم ہارنے کی صرف نہیں ہے چودھری صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی پالیٹکس از ڈریون ان اے وے کہ ہمارے یہاں پہ ہار کوئی نہیں مانتا. یہی پرابلم ہے، اور ڈیموکریسی چلتی نہیں جب تک ہار نہ مانے. جب تک آپ اس چیز کے اوپر ابھی ایک جو خدشے کا اظہار سب کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الیکشن ہوگا، جو ہارے گا وہ کہے گا دھاندلی ہوئی ہے، میں نہیں مانتا اس چیز کو، اور پھر ایک نئے شور میں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اسٹیبلٹی آئے گی جب الیکشنز ہوں گے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی الیکشنز کے باوجود، کیونکہ جو ہارے گا وہ تو مانے گا نہیں اس ملک میں. آپ ہاریں گے آپ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہی، وہ ہاریں گے کہیں گے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت دفعہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنی اکثریت سے جیتتی ہے. اگر کمپریہنسولی جیتتی ہے جو نظر آ رہا ہے تو پھر یہ ریلیونٹ ہو جائے گا یہ بیان. آپ کو لگتا ہے یہ جو ہے نا اس وقت جو زیادہ پرابلم ہے نا الیکشن نہ ہونے میں بھی، وہ یہی ہے کہ وہ کئی حلقوں کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی زیادہ سیٹیں نہ جیت جائے، مطلب 172 تو ہے ہی نا، 2/3 کی طرف ہی نہ چلی جائے. یہ جو ایک خوف ہے نا 2/3 کا، وہ الیکشن روکے ہوئے. یو تھنک 100%. آج میں نون کے کسی صاحب سے بات کر تھا لاہور میں، انہوں نے کہا ہمارے پاس، اور وہ ایکچولی ورڈ نظر آ رہے ہیں کہ، اور آپ پریس کانفرنسز دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ آواز آتی ہے، کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے مشکل فیصلے کرائے، ہم الیکشن میں دھکیل دیا. آج محمد سرفراز نے جو کل تبصرہ کیا ہے وہ آپ نے جو سنا ہوگا، اس نے کہا کہ وہ میں نے نون لیگ سے کڑکی میں پھنس گئے ہیں جس میں جانور پھنسائے جاتے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں لیکن نکل نہیں سکتے، لیکن وہ بار بار یہ کہہ رہے کہتے ہیں ہمیں، اور محمد نے یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سخت تکلیف میں ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ نکلنا کیسے، اور ہم پھنسے ہوئے ہیں. سو دس از اے رائٹ سچویشن. اور وہ ہے سچویشن یہ، کیونکہ اب تو ایڈمیٹڈلی مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ بڑی مشکل صورتحال میں جہاں سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ نکلنا کیسے. اب سوال یہ ہے کہ نکلنا کیسے ہے. اس نکلنے کے لیے عمران خان صاحب نے کل کہا چوروں کے ساتھ میں بات نہیں کرتا. نہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بات نہیں کرنی، باقی تو ظاہر ہے بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں. عمران خان صاحب تو بات نہیں کریں گے نا. نہیں، عمران خان کمیٹی بنا دی ہے جس میں آپ بھی حصہ ہیں جس کمیٹی کا. وہ تو ہم یہ کر رہے ہیں نا، بی این پی اور بی اے پی اور ان سے اتحادیوں سے ملاقات کی، فارمر جو ہیں، ہاں ایم کے ایم کے علاوہ ایم کے ایم سے بات نہیں کر رہے. تو کیا کس سے بات کرنی؟ بی اے پی سے، بی این پی سے. تو حکومت سے بات کرنے کے لیے کمیٹی بنے گی؟ جی وہ تو پھر دیکھیں، حکومت سے ہم بات نہیں کر سکتے جب تک وہ الیکشن کی آمادگی ظاہر نہیں کرے. الیکشن پہ آمادگی ظاہر کریں گے، اس کے بعد جو فریم ورک ہے، دیکھیں نا ہمارے پاس دو آپشنز ہیں. یا تو یہ ہے کہ ہم بات چیت کے بغیر الیکشن فورس کروا دیں. الیکشن فورس کروانا ہمارے لیے ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے. 172 لوگ پورے کرنے ہیں شہباز شریف صاحب نے. اس وقت ان کے پاس 173 174 سے وہ جیتے تھے، لیکن اس وقت ان کے پاس 168 کے قریب لوگ ہیں. وہ 172 لوگ پورے نہیں کر سکتے اس وقت کے جو حالات ہیں. سو صدر مملکت ان کو کہیں گے آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اس کے بعد 172 لوگ انہوں نے پورے کرنے ہیں، وہ پورے نہیں کرتے، گورنمنٹ گر جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جو پہلے آپ نے بات کی، ہم کیوں چاہتے ہیں کہ فریم ورک سے الیکشن ہو. الیکشن کو فریم ورک سے ہونے میں فائدہ ہے پاکستان کا، کیونکہ اس سے پھر ایک سٹیبلٹی آتی ہے کہ استحکام آتا ہے. سو میری نظر میں، اور پھر دیکھیں نا ہمیں یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم پروونشل گورنمنٹ پنجاب میں رکھ لیں، کے پی میں رکھ لیں، ہم سینٹر کے الیکشن کروا دیں، ہمیں بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. ای سی پی بھی ریلیونٹ ہو جائے گا، یہ بھی ریلیونٹ ہو جائیں گے، بیکاز وہ پھر ان کا انفلوئنس جو ہے وہ اتنا نہیں رہتا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر اس وقت جو ہے جو پی ایم ایل این کا کیا پرابلم ہے، پی ایم ایل این کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کرنا کیا ہے. ان کے فیصلے کبھی زرداری صاحب کرتے ہیں، کبھی فضل الرحمان کرتے ہیں. سو یہ امپریشن ٹھیک ہے کہ زرداری صاحب پل کر رہے ہیں ساروں؟ مجھے آپ بتائیں نا، مجھے شہباز شریف صاحب آپ کو نظر آئے؟ آپ کو پریس کانفرنس یاد ہے جب انہوں نے کہا کہ میں نے نواز شریف کو فون کیا، میں نے سمجھایا کہ حکومت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، زرداری صاحب ایکچولی ان کو تو اس وقت جو ہے نا وہ ہی شوڈ بی کریڈیٹڈ، بلکہ ان کو کوئی ایوارڈ دینا چاہیے دو پارٹیوں کا اکٹھا بیڑا غرق کرنے کے اوپر، پیپلز پارٹی اور اب نون. اور اب فضل الرحمان صاحب شروع ہو گئے ہیں. فضل الرحمان صاحب کا کوئی پنجاب میں ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، یہ ٹی وی نہ ہو تو فضل الرحمان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ملتان میں ایک ہے ان کا مدرسہ، اس کے ارد گرد وہاں پہ بھی ان کو کبھی ووٹ نہیں ملا، نہ ہی ان کا کوئی ہے. وہ بھی وہاں پہ بھی سارے وہ انہوں نے وہاں سے لے کے بچے جو ہیں وہاں پہ پڑھا رہے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ، یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کو کہ لانگ مارچ کرنا چاہیے پنڈی سے لاہور. آپ اندازہ لگائیں ان کی عقل کا، یعنی یہاں پہ ڈالر پہنچ گیا ہے 239 کے اوپر، بجائے اس کے کہ کوئی اور رانا ثناءاللہ ہے، فضل الرحمان صاحب ہیں، آصف زرداری ہیں، یہ عجیب سی لیچیں چمٹی ہوئی ہیں ان کو. بھئی کوئی کامن سینس کی بات کریں. کامن سینس یہ ہے کہ آپ ٹمپریچر نیچے لے کے آئیں. ہمیں کیا پرابلم ہے؟ جو اپوزیشن میں ہیں ہم، ہمیشہ اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے ٹمپریچر اوپر جائے، حکومت کو تو سوٹ نہیں کرتا.
اگر کوئی بھی پرٹیکولر حکومت ہوتی ہے نا, اگر ان کی پنجاب میں حکومت ہوتی ہے اور مرکز میں ہوتی تو شاید ان کو سوٹ نہ کرتا. اب چونکہ حالات اس جگہ آگے ہیں جہاں پہ یہ ٹیمپریچر اوپر لے کر جائیں گے, بیانیہ بنے گا تو مارکیٹ میں جا سکتے ہیں. مارکیٹ میں تو نہیں جا سکتے, اس کے علاوہ مارکیٹ میں یہ آپ نہیں جا سکتے. دیکھیں اگلا الیکشن ان کا نہیں ہے. اب ان کو تھوڑی لمبی گیم سوچنی چاہیے. مطلب ویسے ناٹ ایز اے پی ٹی آئی بٹ ایز اے یہ اپنا جو ہم کرتے رہتے ہیں ایسے سوچ رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کو صدر بنانے کی سوچ رہے ہیں. اس کی وجہ اس کی میں خیال ہے شہباز شریف صاحب مکو ٹھپیا گیا ان کا, اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں. مثلا آپ بتائیے مجھے یہ کہ یہ جو اس وقت کریں گے کہ یہ اب اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے آپ لڑیں گے, عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی, نہ عوام آپ کے ساتھ ہے نہ ادارے آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو بالکل ہی پیک ہو جائیں گے. تو بالکل پیک ہونے جا رہے ہیں. ادارے آپ کے ساتھ نہیں ہیں سے آپ کی مراد کیا ہے؟ مطلب وہ جس طرح لڑ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ادارے کس کے ساتھ ہیں؟ نہیں ادارے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ فرینکلی جو ایک ہسٹوریکل امپورٹنس تھی نا اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان میں, وہ تقریباً اس وقت اپنی لوئسٹ اسٹیپ کے اوپر ہے. دے آر ناٹ ان اے پوزیشن. اسی لیے میں تو بہت انسسٹ کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ کی کسی انٹرونشن کے. لیکن وہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ڈائیلاگ کر نہیں پا رہی. یہ پرابلم ہے نا, کیونکہ دیکھیں نا ان کو جو ہے وہ ایسے لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں. مجھے بتائیے پنجاب میں اب زرداری صاحب نے کیوں زور لگایا اتنا حمزہ کے اوپر؟ ان کا کروڑوں روپے شاید کچھ اربوں روپیہ لگ گیا ہوگا. کیوں لگایا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو کہا ہوا ہے کہ میں نے سندھ اسمبلی نہیں توڑنی, اور نواز شریف اب انہیں کہتا ہے کہ نہیں جی آپ سندھ اسمبلی توڑیں تاکہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے. ایک تجزیہ کیا کسی پیپلز پارٹی والے نے کل, انہوں نے کہا دیکھیں جی پہلے مسلم لیگ نون جب جس وقت آپ کی حکومت گری یہاں پہ تھی, تحریک انصاف یہاں تھی, ہم تو تھے, یہ نیچے آئے ہیں, یہ اوپر گئے ہیں, لیکن ہماری اسپیس اسی طرح بنے گی کہ ہم ان کے ساتھ مل کے 10-15 سیٹیں نکال لیں, مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے, جو چیدہ سیٹوں کے اوپر اگر ہمارے امیدواروں کو کی حمایت کر دی گئی تو ان کا گیم پلان تو بڑا کلیئر ہے اپنے لیے, کہ وہ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سیٹیں کیسے بڑھتی ہیں. اگر اہم علاقوں میں وہ تو ختم ہوگی نا بات. اب تو مسلم لیگ نون اپنی سیٹیں لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, انہوں نے پیپلز پارٹی کو کہاں سے لے کے دینی ہے. نجم زیدی صاحب نے کل کہا ہے, جگنو بی بی ظاہر ایم پی ہیں, نون میں ہیں, ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں, انہوں نے کہا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے. تو لیکن آپ کو یہ بھی پتہ نا کہ ابھی جو ریزلٹس آئے ہیں یہ سینٹرل پرو مریم / نواز شریف گروپ اینڈ پرو شہباز شریف گروپ کے اندر ایک آپس کی لڑائی بھی تو لگی ہوئی ہے نا. کون کس کو گندا کرے گا وہ کہانی بھی چل رہی, وہ بھی چل رہی ہے. وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں انہوں نے محمد مالک کو ہائر ہی کر لیا تھا مریم کے خلاف کیمپین چلانے کے لیے. وہ جو ٹویٹ کیے ہیں انہوں نے طلعت حسین صاحب نے, اور انہوں نے وہ عجیب و غریبی لڑائی چل رہی ہے. وہ تو پتہ نہیں اب وہ کیا ہے, مالک سے پوچھا نہیں میں نے کہ پوچھنا بھی نا, مطلب بڑی خطرناک گل ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہے نا, طلعت حسین نے کہا, میں تو نہیں کہہ رہا نا, ان سے پوچھتے تو ہے نا کہ کیا یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ کیا ہوا. بہرحال وہ ایک علیحدہ کہانی. لیکن دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کا جو آپس کی لڑائی ہے, جو اپنا ان کی جو لڑائی ہے آپس کی, مریم گروپ کی اور شہباز گروپ کی, یہ تو پرانی ہے نا. اب چونکہ جب ہار ہوتی ہے نا تو تب اب بلیم شفٹنگ کرتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. اب بلیم شفٹنگ ہو رہی ہے. یہ جو کل کی تقریریں ہوئیں اور عدالت کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی گئی, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ ایسے جو ہے نا وہ دیکھیں اس طرح سے عدالتوں سے نہیں لڑا جاتا. اب اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کئی پاورز جو ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی, لیکن اس کا بھی کوئی شبہ نہیں کہ جوڈیشل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے نا. اس میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس میں یہ ایک بلیک میلنگ کے لیے تو نہیں نا آپ کر سکتے. اس کے لیے ایک بڑا کنسنسس چاہیے, اس کے لیے ایک بڑی جو اب یہ 19th امینڈمنٹ کہتے ہیں نا, جو اس وقت بلاول نے کہا کہ زبردستی کروا لی, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب یہ ہو رہی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ, صرف میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ کھڑا ہونا چاہیے, یہ نہیں واپس ہونی چاہیے. لیکن ہوا یہ ہے کہ اب ایک ماحول بن گیا ہے, ہر ایک لیجسلیشن کے لیے ایک ماحول چاہیے. اب ماحول یہ بن گیا ہے کہ دیکھیں یہ گورنمنٹ جو ہے نا 4-5 جو ہے انہوں نے وکیل اوپر مینج کر لیے ہیں, یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بلیک میل کر لیں سپریم کورٹ کو. اس ماحول میں اس ریفارمز کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی, اور پارلیمنٹ ویسے ہی جو ہے راجہ ریاض کی جہاں پوزیشن لیڈر ہوگا وہاں پہ مجھے بتائیں نا کہ وہ کیا اس کی حیثیت ہوگی. لیکن بلاول صاحب نے ایک اور تقریر میں ایک بات کی, ایک نیوٹرالٹی کے اوپر. اب یہ آہستہ آہستہ بیانیہ شفٹ ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف. کس طرح, کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیے. اب اسپیکر کہ پاکستان کے عوام ایک رات کی نیوٹرالٹی میں 70 سال کا تباہی کو معاف کریں گے, 70 سال کا آئین شکنی کو معاف کریں گے. مبارک ہو اسٹیبلشمنٹ کو.